زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان میں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے حوالے سے درسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ 10 درس مکمل ہو چکے ہیں، آج یہ 11واں درس ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اختیار کا معنی ہوتا ہے مختار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، پاور والا ہونا، طاقت و قوت والا ہونا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی مختار مالک ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کو مجبور نہیں پیدا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ کوئی بندہ بھی مجبور نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک گمراہ فرقہ تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ مجبور ہے، اس کو کسی طرح کا کوئی پاور، کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کا کچھ عقیدہ موجودہ زمانے کے غیر مقلدین کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ ان کی بعض کتابوں سے ظاہر ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جو شروع سے ہی عقیدہ رہا ہے وہ یہ کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کے اعتبار سے اختیار دیا ہے۔ ابھی آپ اپنے کو لے لیں، آپ یہاں تشریف لائے، مسجد میں نماز ادا فرمائی، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ آنے پر مجبور ہو گئے، آپ اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ زبان ہمارے قابو میں ہے، ہماری اختیار میں ہے، ہماری آنکھیں ہماری اختیار میں ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے پیر ہمارے اختیار میں ہیں، ہم مجبور تھوڑی ہیں۔ اور اسی اختیار کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا خیر کا اور شر کا، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے۔ جس نے اپنی اختیار کا صحیح استعمال کیا، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کیا، استعمال کیا، تو وہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور جس نے اپنے اختیار کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا اور شریعت محمدیہ کی پیروی نہیں کی، ناجائز طریقے پر اپنے ہاتھوں پیروں کا استعمال کیا، تو ایسا انسان برا ہے شریعت کی نظر میں، ایسا انسان مبغوض ہے، ایسا انسان جہنمی ہے، عتاب الہی اور عذاب الہی کا حقدار ہے۔ تو خیر و شر کی جو بنیاد ہے، اچھے اور برے ہونے کی جو بنیاد ہے، وہ اختیار کے اوپر ہے، تو اس کو تو بالکل کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب انسان جس حیثیت کا ہے، اللہ نے اسی اعتبار سے اس کو اختیار عطا فرمائے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ اختیار اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیے ہیں۔ کوئی بھی نبی اور کوئی پیغمبر مجبور نہیں۔ جب عام انسان مجبور نہیں ہے، بھئی ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ہم چاہیں تو انہی ہاتھوں سے کسی کی مدد کر دیں اور چاہیں تو انہی ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ مار دیں۔ مدد کریں گے تو ہمیں اچھا کہا جائے گا، کسی کو تکلیف دیں گے تو ہمیں برا کہا جائے گا، طعنہ دیا جائے گا، ظالم کہا جائے گا۔ تو مجبور تو ایک عام انسان بھی نہیں، پیغمبر کیسے مجبور اور بے بس ہو سکتے ہیں؟ پیغمبروں کو بھی اللہ نے اختیارات سے سرفراز فرمایا، اور سب سے زیادہ اختیار حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمائے، چونکہ آپ تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے امام، پیشوا، مقتدیٰ ہیں، امام الانبیاء اور امام المرسلین ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بے انتہا اختیارات سے سرفراز فرمایا، اور آپ کا لقب ہی مختار ہے، اور ہم حضور کو نبی مختار کہتے ہیں۔ دیکھیے اس مقام پر بد مذہب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مختار کا معنی ہے چنا ہوا، پسندیدہ، جس کو اللہ نے چن لیا۔ تو حضور تو چنے ہوئے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ مختار کا معنی صاحب اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ مختار کا معنی یہ تھوڑی کہ وہ انسان جس کو پاور دیا گیا ہو، اختیار دیا گیا ہو۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کوئی بھی آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھ لو ڈکشنری، سب میں آپ کو مختار کا معنی ملے گا چنا ہوا، چیدہ، منتخب۔ تو حضور کو منتخب تو ہم بھی مانتے کہ اللہ نے حضور کو منتخب فرما لیا، چن لیا، تمام مخلوق میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو حضور منتخب ہیں، اس لحاظ سے ان کو مختار کہا جاتا ہے۔ حضور صاحب اختیار تھوڑی ہیں، اس لحاظ سے ان کو مختار تھوڑی کہا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ دیجئے کہ ہم حضور کو صاحب اختیار اس لیے نہیں مانتے کہ فقط آپ کا لقب مختار ہے، صاحب اختیار اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے حضور کے صاحب اختیار ہونے کو بیان فرمایا۔ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، آیات قرآنیہ ہمارے پاس ہیں، احادیث نبویہ ہمارے پاس ہیں، اور ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہم دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے مستقل اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ الامن والعلا جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں 300 تقریباً حدیثوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضور کو مختار بنایا، مجبور نہیں بنایا۔ اور حضور کے اختیار تو الحمدللہ اس قدر کثیر ہے کہ حضور تو وہ چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں جو کوئی انسان عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو حکمت، دانائی، دانش مندی، عقل مندی نہیں دے سکتا ہے۔ کوئی اگر انسان بیوقوف، گھامڑ ہے، بھولنے کی بیماری ہے، تو اب وہ ہزاروں معجون کھا جائے، ممکن ہے تھوڑا موڑا فرق ہو جائے، مگر وہ ذہین نہیں ہو سکتا۔ اگر معجون کھانے سے، ٹیبلٹس لینے سے ہر انسان ذہین ہو جائے تو دنیا میں پھر کوئی بیوقوفی نہ رہے، سب ذہین ہو جائے، معجون کھا کھا کر، دوائیں کھا کھا کر، حکیموں کی دکانیں چمک جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں وہ کہا، حضور ہم بھول جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہے، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہ پاتی ہوں، کرم فرما دیں۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تفسیری روایت ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھایا، اب یوں ہی ایسے کر کے ڈال دیا، کہا لے جاؤ سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگایا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسی لمحے ان کو اتنا زبردست قوت حافظہ عطا فرمایا، ایسی ذہانت سے سرفراز فرمایا کہ فرماتے اس کے بعد سے میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں ہوں، کبھی کچھ نہیں بولا۔ حضور نے جو بات جہاں کہی، جس انداز میں کہی، جس کیفیت کے ساتھ کہی، حضور کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے، میں کچھ نہیں بھولا۔ اور آج ان کو صحابہ میں شیخ المحدثین کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں صحابہ میں، جبکہ وہ بعد میں، کافی بعد میں مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ۔ حضور کا زیادہ زمانہ نہیں، زیادہ 3 سال یا 3.5 سال کا زمانہ پایا حضور کا، مگر سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا نام عبدالرحمن ابن صخر ہے، یہ اختیار حضور کا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب تمہارا آپسی معاملہ ہو، لین دین کا، خرید و فروخت کا، تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ 2 مردوں کو گواہ کرنے کا حکم دیا، 2 سے کم گواہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ فیصلہ شریعت کا ہے۔ 2 سے کم اگر گواہ ہیں تو پھر وہ شہادت جو ہے معتبر نہیں ہوتی۔ اب یہ حکم سب کے لیے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے، مگر حضور نے اپنا اختیار استعمال فرمایا اور حضرت خزیمہ ابن ثابت کو اس سے الگ کر دیا اور کہا خزیمہ کی شان یہ کہ خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے دیں، ان کی تنہا گواہی 2 گواہوں کے قائم مقام ہے، یہ اس معاملے میں تو کوئی ان کا شریک نہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر اگرچہ یہ افضل الصحابہ اور افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، مگر وہ بھی اس میں شریک نہیں ہیں، یہ ان کی ایسی خصوصی شان ہے۔ حج جب فرض ہوا اور حضور نے صحابہ کرام کے مابین اعلان فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کر دیا، ان اللہ فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے حج فرض کر دیا۔ اب ایک صحابی بار بار ایک سوال کرنے لگے کہ افی کل عام یا رسول اللہ، اقرا بن حابس یہ صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے 3 مرتبہ سوال کیا کہ حضور حج ہم کو ہر سال کرنا ہے کہ زندگی میں ایک بار کرنا ہے؟ ظاہر بات حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، مگر یہ حضور کی نوازش ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہوا۔ حضور نے فرمایا بابا سوال کرتے کرو دیتے ہو سوال کو، اگر میں نعم کہہ دیتا یعنی ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا اختیار تھا کہ اللہ نے حج فرض کیا، مگر معاملہ حضور کے حوالے کیا کہ اے محبوب تم چاہو تو ہر سال فرض کر دو، تم چاہو تو زندگی میں ایک بار فرض کرو۔ لوگوں نے شکایت کی حضور پانی ختم ہو گیا یہ غزوے کے موقع پر، حضور نے وضو فرمایا اور وضو کے برتن میں انگلیوں کو یوں پھیلا دیا، 5 انگلیوں کو، بس 5 انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
सैकड़ों सहाबा ने पानी पिया। एक सहाबी आए, कहा हुजूर हम ये देखना चाहते हैं। वो एक सहाबा आए, कहा हम आपका इख्तियार देखना चाहते हैं कि वो दरख्त जो है आपकी बारगाह में आके सलाम पेश करे। वो चल कर आए। अब दरख्तों में पैर तो होते नहीं, चल कर आएंगे, मगर वो देखना चाहता था। तो हुजूर ने कहा जाके उससे कह दो तुमको मोहम्मद मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। वो गया और जाके कहा कि तुमको हुजूर बुला रहे हैं। दरख्त चलता हुआ, चीरता फाड़ता हुआ ज़मीन को हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। एक सहाबी आए, उनकी आँख का ढेला निकल गया। हुजूर ने लुआब लगाया, थूक, और ढेला सेट कर दिया। आंखें रोशन हो गई पहले से ज़्यादा। एक सहाबी की पिल्ली टूट गई। हुजूर ने लुआब लगाया, हाथ फेरा, पिल्ली उनकी ठीक हो गई, हड्डी ठीक हो गई। ये इख्तियार नहीं तो क्या है? तो मौजज़ात के बाब में जाएँ तो हुजूर के इख्तियारात के बेइंतहा जलवे नज़र आते हैं, मगर जिसके पास आँखें ना हो देखने की तो वो अंधा ही रहता है, उसको नज़र नहीं आता। और फ़ख्र से बयान किया जाता है बद मज़हबों की जाने से कि हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं जो मजबूर बेबस है, उसके पास इख्तियार ही नहीं। माअज़ल्लाह हमें कोई कहते कि आपके पास इख्तियार नहीं तो हमें गुस्सा आ जाएगा कि मैं इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, सैकड़ों लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं मेरे पीछे, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मदरसे का मैं प्रिंसिपल हूँ, पूरा इख्तियार मेरे पास, जिसको चाहो रखूँ, जिसका चाहे खारजा कर दूँ। कहता है मुझे कोई इख्तियार ही नहीं, मैं बेबस हूँ। एक इंसानी फितरत है ये। तो ज़रा सोचे, जब हम और आपका आलम ये है कि हम साहिब इख्तियार है और हमें कोई मजबूर कह दे, बेबस कह दे, और ये कह दे जिसका नाम मोहम्मद इकरामुल हक़ है वो किसी चीज़ का मुख्तियार नहीं है, तो कितनी शदीद तकलीफ़ पहुँचेगी। तो जो लोग हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद इस तरह की बकवासें कर रहे हैं तो वो हुजूर को कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं और कितना गज़ब इलाही का हक़दार हो रहे हैं। अगर मैं आयत करीमा पेश करूँ और अहादीस नबविया हुजूर की इख्तियारात पर पेश करूँ तो एक दो आयत नहीं, बहुत सी आयत करीमा पेश की जा सकती हैं, और एक दो हदीसें नहीं, सैकड़ों हदीसें पेश की जा सकती हैं। हुजूर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में, कानून में मुख्तार बनाया, और हुजूर को इख्तियार दे, जिस चीज़ को चाहे हलाल करें, जिस चीज़ को चाहे हराम कर दें। और हुजूर ने बाकायदा अपने इख्तियार का इस्तेमाल फरमाया। मदीना मुनव्वरा को हरम हुजूर ने बनाया, मक्कतुल मुकर्रमा को तो अल्लाह ने हरम बनाया, मगर मदीना मुनव्वरा में जो हरम है उसको हुजूर ने हरम बनाया। उस पर बाकायदा रवायतें मौजूद हैं। कुर्बानी के दिनों में हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया और कुर्बानी के मसाल बयान फरमाए। एक सहाबी हज़रत बरा बिन आज़िब खड़े हुए कि हुजूर हमने तो गड़बड़ी कर दी है। आपने इरशाद फरमाया कि नमाज के बाद कुर्बानी करनी, हमने नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी। मसला ये कि नमाज से पहले कुर्बानी कबूल नहीं होती। हुजूर ने कहा जाओ फिर से करो, कुर्बानी नहीं हुई तुम्हारी। कहा हुजूर अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं, एक 6 महीने की बकरी है मगर मोटी तगड़ी है। कहा अच्छा ठीक है, 6 महीने की बकरी है, जाके कुर्बान कर दो। आप ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए है, क़यामत तक किसी के लिए 6 महीने की कुर्बानी काफ़ी नहीं होगी। ये इख्तियार नहीं तो क्या था? हुजूर ने जिस चीज़ को चाहा हराम किया, जिस चीज़ को चाहा हलाल किया, इसी का नाम इख्तियार है। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह के आता से हुजूर मुख्तार हैं, ऐसा नहीं कि ख़ुद से मुख्तार होगा। जब हम इतनी वजाहत कर रहे हैं, असल मालिक, असल मुख्तार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मगर उसने अपने बंदों को मजबूर नहीं बनाया, बंदों को मुख्तार बनाया। तो कहने में क्या हर्ज है? बिल्कुल कहेंगे ये हमारा इस्लामी अक़ीदा यही सही है कि आप कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसको ख़रीदा, ये मेरे बाप दादा से मुझको मिली है। तो आप क्या हकीकत में मालिक हैं? मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों की ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए, हर चीज़ का खालिक मालिक अल्लाह ही है। तो हम ख़ुद को मालिक किस मुँह से कह रहे हैं जब हम मालिक ही नहीं हैं? यही कहेंगे भाई अल्लाह ने हमें मालिक बनाया, आर्जी तौर पर 10 साल 20 साल 25 30 40 50 साल के लिए हम मालिक हैं, जब तक हम जिंदा हैं। असल में मालिक तो अल्लाह ही है, मगर अल्लाह के बनाने से हम भी मालिक हैं। कहते हैं डॉक्टर ने शिफा दे दी, शिफा तो अल्लाह देने वाला है। डॉक्टर शिफा कैसे दे सकता है? वो तो दवा दे सकता है, बस शिफा तो अल्लाह देने वाला है। तो हर चीज़ का खालिक मालिक अल्लाह ही है, हम इसको मानते हैं। मगर अल्लाह ने अपने बंदों को सबब बनाया है, वसीला बनाया है, इख्तियार दिया है, पावर दिया है। तो उसी के दिए हुए पावर से हम हुजूर रहमत आलम जान आलम को मुख्तार मानते हैं और कायनात में मखलूक में सबसे बड़ा मुख्तार मानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन। ख़त्म कर दिया।